بس عبادتوں کے بجا لانے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے استغفار ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر ہی استغفار کرنی ہے۔ بے شک اس وقت بھی استغفار اور توبہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئندہ گناہوں سے بچانے اور پچھلے گناہ کی بخشش اور آئندہ گناہوں سے بچانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جو استغفار کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بس گناہ سرزد ہونے پر بھی اور ناسرد ہونے پر بھی دونوں صورتوں میں استغفار انتہائی عام ہے۔ شیطان تو ہمارے راستے پہ کھڑا ہے، انسان اپنی کوششوں سے اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کہہ دے کہ میں اپنی کوشش سے اس سے بچ جاؤں گا تو ممکن نہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے، میری مدد چاہنے کے لیے تم کثرت سے استغفار کرو۔ یہی ذریعہ ہے جو آئندہ شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ انسان کمزور ہے، اس لیے استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ استغفار طاقت دیتا ہے۔ استغفار طاقت دیتا ہے کہ بشری کمزوریوں سے بچائے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی طاقت دے۔ بس مسلسل استغفار اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کو حرکت میں لائے گی، اور استغفار کرنے والا ہر برائی سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف آنے والے کو اپنے ساتھ چمٹانے والا ہے۔ جو شخص گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی استغفار بھی قبول کرتا ہے، اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قصہ سنایا ایک شخص کا کہ اس نے 99 قتل کیے، آخر ندامت ہوئی اور توبہ کا خیال آیا، آخر وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے توبہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اتنے گناہ اور اتنے قتل کر کے تم کس طرح بخشے جا سکتے ہو؟ اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح 100 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسے ندامت ہوئی، جو 100 قتل ہو گئے، پھر ندامت ہوئی، یہی میں نے کیا کر دیا۔ پھر ایک بڑے عالم کے پاس پہنچا، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ہاں، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، دین کے کام کر رہے ہوں گے،
تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو پھر اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا۔ حقیقی توبہ یہی ہے کہ پھر پرانے رابطے اور جو گناہ کا ذریعہ بنتے رہے ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے۔ حقیقی توبہ یہی ہے، پھر اس علاقے میں واپس نہیں آنا۔ چنانچہ وہ اس طرف چل پڑا۔ ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ جب مر گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اب پہنچ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے کہ اسے ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ عذاب کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیک ناکام نہیں کیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جنت میں جائے۔ یہ نہیں بخشا جا سکتا۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ بھی آیا، جہاں صورت پیدا ہوئی، جس نے ثالث بن کر یہ فیصلہ کیا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس طرف جا رہا ہے ان کا فاصلہ ناپ لو۔ اس میں سے جس علاقے کو زیادہ قریب ہوگا اسے وہیں لے جانا۔ جب انہوں نے فاصلہ ماپا تو وہ اس علاقے کے زیادہ قریب تھا جس طرف وہ جا رہا تھا۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامان۔ انتہائی ظالم اور قاتل کو بھی جب اس نے توبہ کی صحت کی حالت میں تو اس نے بخشش کے سامان کر دی۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا